عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو احکام دیے ہیں ان کا خلاصہ اس کتاب میں پیش کیا ہے، جس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. ان میں سے ایک بات پر آج بیان کرنا ہے اور وہ ہے تقوی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں حکم دیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو کہ وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا. دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر جب پیدا ہوگا تو آدمی اس کی نافرمانی سے بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اس کے عذاب کو سوچنے سے. قبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، یہ ہمارے سامنے ہے. بڑی بڑی مخلوقات، پہاڑ، سمندر، بادل، پانی سے بھرے ہوئے لٹکتے سمندر، کیا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ اتنی ساری مخلوقات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، کیسی قدرت والی ذات ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے بہت چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ بنا کر کے اوپر سے اڑ کر ہمارے پاس آتی ہے، کتاب کے اوپر اندر آ کر گرتی ہے. اور جو ہے ذرا اس کے پاس ہاتھ لے جاؤ تو فوراً بھاگ جاتی ہے، تو سمجھتی ہے کہ یہ مجھے جو ہے پکڑنے آ رہے ہیں. حالانکہ اس میں چوٹی سے بہت چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، بہت چھوٹی مخلوق، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہے. تو کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ پکڑنے پر آوے، ہماری نیتوں کے بارے میں ہمارا محاسبہ کرے کہ تم نے کس نیت سے یہ کیا تھا. نماز پڑھی تھی لیکن کیا نیت تھی تمہاری، تو ہم کیسے چھوٹ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا یہ فرض ہے. جیسے نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بار بار، ایسی تقوی کا بھی بار بار حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اس کی نافرمانی سے بچو. تقوی کے لفظ میں دونوں باتیں داخل ہیں. ڈر بھی دل میں ہوتا ہے ڈر، اور اس کا اثر ظاہری اعضاء سے گناہ نہ ہو، گناہوں سے بچنے والے ہو جاوے، یہ اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے اعضاء کے اوپر. دل میں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، دل سے ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر جب اچھی طرح سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے ظاہری اعضاء
اس کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاتے ہیں۔ تنہائی میں بھی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دل کے اندر جو چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اپنے کو بڑا سمجھنا، کسی پر حسد کرنا، ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یہ سب دل کے گناہ ہیں اور بڑے بھاری بھاری گناہ ہے۔ تو اس کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، آدمی کا دل اس کو جانتا ہے۔ آدمی اس سے بھی اپنے دل کو پاک رکھے گا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو وہ ڈر یہ کرائے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں تقوی کے فائدے، تقوی کا حکم تو بہت سی آیتوں میں ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے کہ جو اور کسی آیت میں ایسا حکم نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتنا اہم لفظ ہے، غور کرو۔ اللہ کی ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اور بڑا کیا، پرورش کر کے ہم کو بڑا کیا، کھلا پلا کر کے، اور جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا پورا نظام ہے، پوری دنیا میں مخلوقات کو زندگی دینا اور موت دینا سب اس کے قبضے میں ہے، اور وہ جیسے بے انتہا مہربان ہے، اسی طرح اس کا قہر اور اس کا غصہ بھی بہت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ جو توبہ کرے گا اس کو معاف کر دیں گے، پر رحم کریں گے۔ سچے دل سے توبہ ندامت کے ساتھ میں اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگے گا اس کو معاف کر دیں گے، اور جو گناہ پر گناہ کرتا جاوے، توبہ نہ کرے اور گناہوں کا عادی بن جاوے، تو ایسے کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جو قرآن پاک کی آیت صاف طور پر کہہ رہی ہے۔ تو دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اثر جو ہونا چاہیے زندگی میں وہ بھی بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم آخری دم تک، تمہارا آخری سانس جو منہ میں سے نکل کر تمہاری زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس آخری سانس تک تقوی پر تم ایسا قائم رہنا، گناہوں سے بچنے پر ایسا قائم رہنا، اپنے دل و جان سے اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اس مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو موت آنی چاہیے۔ موت کے وقت میں بھی اس کے احکام کے لحاظ رکھنے والے ہو کہ میں ابھی نماز لیٹے لیٹے بھی اشارے سے پڑھ سکتا ہوں، مجھے تیمم کراؤ، وضو نہیں کر سکتا ہوں تیمم کراؤ۔ یہ احکام کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی موت کے وقت بھی آدمی کو مستحضر ہونی چاہیے، اس کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تقوی کا اثر، حق کا تقات ہی اللہ کا جو پورا ڈر ہے اس کا اثر بتایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا ترجمہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے یہ کیا ہے، اور آخری دم تک اس تقوی پر قائم رہتے ہوئے دل و جان سے اپنے اس مالک کی فرما برداری کرتے رہو، یہاں تک کہ تم کو اسی فرما برداری کی حالت میں موت آوے۔ اسی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے تم جاؤ، اس وقت بھی کوئی گناہ تم سے نہ ہو۔ حالانکہ آدمی جب موت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا گناہ کرے گا، لیکن اس وقت بھی جو ہے اللہ کا کوئی حکم توڑ سکتا ہے، وہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے۔ وصیت کرنی چاہیے، مثلا وصیت نہیں کی، جب ہوش تھا اچھی طرح سے تو وصیت کرنے کا حکم تھا۔ جو حقوق ہماری ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے، اس کے بارے میں کچھ وصیت کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اور بھی بہت سارے جو ہے نافرمانیاں موت کے وقت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ تقوی کا اثر ہماری زندگی میں موت تک رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پوری پوری ہونی چاہیے، ذرا بھی اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جہاں بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کا جو لازمی اثر ہے، تقوی کا جو تقاضا ہے، ظاہری اعضاء کو کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر کے رکھنا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، کہ جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور ڈر تو دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ وَاسْمَعُوا، اللہ کے احکام کو سنو سمجھو، وَأَطِيعُوا، اور اس پر عمل کرو۔ یہ ظاہری اعضاء جو ہے ہماری اطاعت میں لگنے چاہیے، اس کے لیے پہلے سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اس کو سنو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ معلوم نہیں علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، مسائل ہم بہت سے معلوم نہیں ہوتے ہیں تو پوچھنا ضروری ہے۔ ہر جگہ اسی طرح تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ احکام ضرور دیتے ہیں کہ جو ہے تقوی کا اثر تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ تیسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو یاد دلا کر کے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کو سوچو۔ تقوی کا حکم دینے کے ساتھ یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے، فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، اور اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک شخص کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ آج تک کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ کھوکھلا کیا ہے یا جاندار کیا ہے، اخلاص والا عمل ہے یا اس میں ریاکاری بھری ہوئی ہے، کیا ہے؟ سوچو گے تو تم کو فکر آئے گی کہ ہو میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اب چلو اب کچھ کر لوں، نہ کیا ہوگا وہاں۔ دیکھو آدمی کی جب موت آتی ہے تو دنیا سے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، گھر سے، ساری چیزوں سے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے، اور آخرت قبر میں اس کا امتحان، بہت بھاری امتحان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مناظر دیکھے، لیکن فرماتے ہیں کوئی منظر میں نے قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا نہیں دیکھا۔ آج ایک جنازے میں جانا ہوا، جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ان کا امتحان جو ہے شروع ہو گیا، اب بیچاری کی مدد کرو۔ حدیث میں آیا ہے جب قبر تیار ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، اس تمہارے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ ثابت قدم رہے، صحیح جواب دے، گھبرا نہ جاوے، اس کے لیے بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کا ابھی امتحان ہو رہا ہے، امتحان شروع ہو گیا ہے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس کا سے سوال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے اور ہم جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ابھی دنیا میں ہیں، ان کے لیے یہ دو دعائیں کرو۔ اور پھر میں نے کہا اپنے الفاظ میں، گجراتی میں کرو، اردو میں کرو، اپنے طور پر کرو، اجتماعی دعا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کم سے کم 3 مرتبہ یہ دعا مانگو۔ عربی میں اگر جو مانگنا چاہو تو یوں کہو اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجیے، وثبتہ بالقول الثابت، اور اے اللہ اس کو جو ہے صحیح جواب کے اوپر جمائے رکھیے، فرشتوں کے سوال کا جواب صحیح دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ یہ
یہ دو دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. خیر، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی آیت ہے لیکن اس میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ فرمایا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد میں کہا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کو ہر ایک کے لیے سوچنا ضروری ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو یہ سوچنے میں بھی اللہ سے ڈرو. اس میں جو ہے سرسری مت سوچو، اچھی طرح سوچو، اور نفس کی باتوں میں مت آ جانا. یہ نفس تم کو جو ہے غلط سوچوائے گا. خیر، اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں بے شمار ہیں، اس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی آیتیں ہیں جس میں تقوی کا حکم آیا ہے. تقوی کے فائدے بھی دنیا آخرت کے الگ بتائے ہیں، دنیا کے فائدے الگ بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے، حکم بھی دیتے ہیں اور اس حکم کا اثر تمہارے اوپر کیا ظاہر ہونا چاہیے وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی آخرت میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. کیسے مہربان آقا ہے. اور یہ تقوی دل میں کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ بھی ان آیتوں میں بتاتے ہیں. کبھی قیامت کی ہولناک مناظر بیان کر کے یہ تقوی جو ہے دل میں پیدا کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کے بعد فوراً قیامت کے مناظر، خوفناک مناظر بیان کرتے ہیں. کبھی اپنا سخت سزا دینے والا ہونا، اپنی صفت اس کے ساتھ بیان کر کے تقوی جو ہے پیدا کرنے کے لیے جو ہے آسانی کرتے ہیں. یہ سب اللہ رب العزت ہمارے مہربان خدا، ہمارے آقا، ہمارے محسن اور ہمارے رب اور ہمارے جو ہے پیدا کرنے والے، ہمارے مالک اور خالق اور رازق محسن، وہ کیسے طریقے سے ہم کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ہم اندھے بنے ہوئے ہیں اور کانے بنے ہوئے ہیں اور بہرے بنے ہوئے ہیں. ہمارے رب کی ان باتوں کے اوپر کان نہیں دھرتے، اور اس کے لیے کوئی نہ تو مطالعہ کرتے ہیں کہ ایسی کتابوں کا، اور نہ کوئی اس کی تفسیر کا انتظام کرواتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنی مسجدوں میں. کبھی ہفتے میں چلو 1 دن صحیح، 2 دن صحیح، تم تفسیر کر کے سناؤ، اللہ کے کلام کا مطلب ہم کو سمجھاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ تو چلے. جو عالم اس کی تفسیر کر سکتا ہو اس سے جو ہے درخواست کرنی چاہیے، اور وہ جو ہے اس کے لیے کوئی وقت طے کریں گے جس میں یہ تفسیر آدھا گھنٹہ روزانہ، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1-2 دن صحیح. بہرحال جب جو ہے جیسے تعلیم روزانہ ہوتی ہے تو فضائل کی تعلیم وہ بھی جو ہے اپنے وقت پر ہوتی رہے، اور اس کا بھی ایک وقت الگ طے ہو. تو اس کی جیسے حدیث کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہماری ہدایت کے لیے اس کو اتارا گیا، ہمارے فائدے کے لیے ساری باتیں اس میں نصیحت کی باتیں ہیں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں کتنی کمی کی بات کہلائے. آج تو مجھے جو ہے زیادہ تقوی کے اوپر باتیں نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی بات کر کے تقوی کی نشانیاں کیا ہے، تقوی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کی نشانیاں قرآن کی آیاتوں کے ذریعے سے اس میں ثابت کی ہے. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کچھ تھوڑا سا جو ہے فائدہ بتا دیتا ہوں دنیا کا، تاکہ آپ لوگ جو ہے تقوی کے لیے تیار ہو جاوے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 2 فائدے بیان فرمائے ہیں. ایک تو مشکلات تمہاری اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، جو بھی تمہاری لیے پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں، سختیاں ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے دور کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، دل میں تقوی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آوے تو کیا باقی رہے گا، کوئی مشکل باقی رہے گی. آگے دوسرا فائدہ بتایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس تقوی والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو روزی کے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک تو گمان ہوتا ہے وہاں سے کہ کاروبار ہے اس میں سے روزی ملے گی،
کھیتی کرتے ہیں اس میں سے روزی ملے، تو ملازمت ہے اس لیے مہینہ پورے ہونے پر تنخواہ ملے گی، یہ تو گمان کی جگہ ہے، گمان کی جگہ سے آدمی کو ملتا ہے، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جہاں سے کوئی گمان نہ ہو وہاں سے روزی ملے، یہ کس کی برکت ہوگی؟ تقویٰ کی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن تم اللہ کا ڈر تو دل میں پیدا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو روزانہ 5 منٹ قبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب، اپنی موت کی حالت، اس کو سوچو روزانہ، تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کا فائدہ میں نے 2 فائدے اس آیت کے ذریعے سے بتائے۔ قرآن کی آیتوں سے میں سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس میں جو ہے حدیثیں نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ہی آیا ہے، صرف آیتوں سے ہی ساری باتیں سمجھائی ہے۔ واہ رے واہ، بہت عجیب و غریب کتاب ہے یہ۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اس کا نام ہے اس کتاب کا۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت اور جنت، دوزخ، قیامت کے مناظر اور احکامات، اللہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو قرآن کی روشنی میں آیت لالا کر کے اس کا ترجمہ، بہترین ترجمہ کر کے اور اس کا کچھ مطلب واضح کر کے سمجھاتے ہیں۔ خیر، تو جو ہے یہ سارا گزشتہ جمعرات کو ہمارا پروگرام تھا مومن واس میں، تو وہاں یہ سب میں نے تقوی کے بارے میں باتیں سنائی تھی، لیکن جو آخری باتیں رہ گئی تھی آج اسی کو مجھے سنانے کا ارادہ ہے۔ یعنی تقوی کے نشانیاں کیا ہے، تقوی والوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفتیں آ جاتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی تو دل میں ہوتا ہے، دل میں جب دل ڈر ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کے اوصاف کیا بن جاتے ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں آ جاتی ہے، کیا صفات آ جاتی ہے، اور کیا ظاہری نشانیاں، علامتیں جس کے ذریعے پہچانا جاوے کہ آدمی میں تقوی ہے۔ وہ نشانیاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے، اس کو سنو۔ ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ نماز اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ تقوی والے کیسے ہوتے ہیں؟ نماز اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت، اس میں متقین کا لفظ ہے۔ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ وہ تقوی والے کیسے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہے؟ ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ، سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے، لغو حرکات سے بچتے ہوئے، اچھی سے اچھی نماز اطمینان سے پورا دل لگا کر کے، دوسرے کو بھی پتہ چلے کہ آدمی بہت خشوع والی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسی نماز ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نماز جو ہے ایسی ہی تھوڑی آئے گی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے، تب جا کر کے ایسی نماز ملتی ہے۔ بڑے بڑے ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے جو ہے مجدد الف ثانی، انہوں نے نماز کے اوپر کیسی محنت کی ہے۔ ہو ان کی باتیں آپ جو ہے سنو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ دنیا میں خشوع والی نماز کے ذریعے سے اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ خشوع والی نماز، اچھی سے اچھی نماز، اقامت صلاۃ جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ نماز اگر دنیا میں آدمی پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے اس میں صلاحیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی۔ تو نماز کا درجہ دنیا میں وہ ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا درجہ ہے۔ اتنا اونچا درجہ اس کا بیان کیا ہے۔ خیر، دوسری جو ہے کچھ نشانیاں تقوی کی میں بیان کرتا ہوں۔ وہ آیت پہلے پڑھتا ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھو متقین کا لفظ آ گیا کہ یہ جنت جس کی جو ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر اس کی وسعت ہے، وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. دیکھو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ایسا لفظ ہے. اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان ایمان والوں کے لیے جو تقوی والے ہو. للمتقین، تقوی کی صفت ضروری ہے ایمان کے ساتھ، ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین. یہ متقین کی نشانیاں کیا ہے؟ اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں دل میں، اس کی پتہ کیسے چلے گا؟ تو فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی محنت سے کمایا ہوا روپیہ خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں اپنا کمایا ہوا روپیہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری نشانی کیا ہے متقی ہونے کی؟ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آوے لیکن اس کو اندر اندر پی جاتے ہیں، باہر ظاہر نہیں کرتے، منہ سے بول کر کے، ہاتھ چلا کر کے. غصہ ظاہر ہوتا ہے یا تو ہاتھ چلا کر کے یا زبان سے، تو اس سے وہ ظاہر نہیں کرتے، اندر اندر رکھتے ہیں. تو یہ دوسری نشانی ہوئی. ہم لوگ غصہ پی جاتے ہیں کہ نکال دیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر تقوی کی نشانی ہوئی؟ نہیں ہوئی. اچھی سے اچھی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے جو خرچ کرنے کا حکم ہے فی السراء والضراء، یعنی تنگی کی حالت ہو تو بھی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی کی حالت ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. تیسری صفت کیا بتائی ہے؟ والعافین عن الناس، وہ متقین معاف کر دیتے ہیں لوگوں کے قصوروں کو. ہم اپنے بچے کا قصور بھی معاف نہیں کرتے، بیوی کا قصور بھی معاف نہیں کرتے، تو یہ تو ہر ایک کا قصور معاف کر دیتے ہیں. دیکھو یہ صفت، یہ نشانی ہے ہمارے اندر. اپنا جائزہ لو، قرآن کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو. آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ جس نے ہم کو غصہ دلایا ہے، ہم کو پریشان کیا ہے، اس کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے محبت کریں گے. تو یہ متقی لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اس میں آگے ایک صفت اور بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کیسی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر نفس شیطان کے دھوکے میں آ کر کے یا اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر کے آدمی سے کوئی بے حیائی کا کام، کوئی ناشائستہ حرکت ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو جو ہے اللہ کے عذاب کو یاد کرے. یہ متقی لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں. ذکروا اللہ اے ذکروا عذاب اللہ، اور پھر وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، گناہ کے اوپر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. گناہ ہو جانے کے بعد یہ عادت جس کی ہو تو وہ متقی کہلائے گا. یہ متقی ہونے کی نشانی ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن اللہ کے عذاب کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ کے اوپر اڑے نہیں رہتے، گناہ کی عادت نہیں بنا لیتے. ہم لوگوں نے گناہ کی عادت بنا رکھی ہے اور توبہ نہیں کرتے. تو کہاں سے ہمارے اندر یہ نشانی ہوئی؟ تقوی کی نشانی کہاں ہوئی؟ اور گناہ کو وہ عادت نہیں بناتے. حضرت نے جو ہے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے، سچے دل سے اس سے معافی مانگتے ہیں اور گناہ
کی وہ عادت نہیں بناتے، وہ بھی متقیوں ہی میں شمار ہے۔ یہ دوسری آیت میں جو صفات بیان کی وہ بھی متقیوں ہی میں شمار ہے، کیونکہ متقین کی صفات 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ دوسرے نمبر کی متقی ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ایک خاص اثر یہ بیان کیا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اللہ سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہوگی اس چیز کا وہ ادب کرے گا، بہت ادب کرے گا، اس کی بہت تعظیم کرے گا۔ اگر دل میں تقوی ہے تو اللہ سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہوگی اس کے ساتھ وہ ادب کا معاملہ، بہت زیادہ تعظیم کا معاملہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی ہے کہ نہیں؟ اور اس کا ادب کیا ہے؟ اب ایک آدمی کرسی پر معذوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اب دوسرا آدمی آیا اور اس کے پاس ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا، قرآن نیچے ہے اور وہ آدمی اوپر بیٹھا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں کہلائے گی؟ یہ بے ادبی کرنے والا کون ہے؟ وہ جو بعد میں آیا ہے، پہلے سے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بے ادبی اس نے نہیں کی، وہ تو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو نیا آدمی آیا اس کو بیٹھنا ہے نیچے، تو اتنی ساری مسجد پڑی ہوئی ہے تو کہیں بھی بیٹھ سکتا تھا، دور بیٹھ سکتا تھا، تو قرآن کی بے ادبی نہ ہوتی۔ اب یہاں پاس میں بیٹھنے سے قرآن نیچے اور آدمی اوپر، بے ادبی نہیں کہلائے گی؟ پہلی صف میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اب دوسری صف میں کوئی آدمی آ کر ان کے پیٹھ کے پیچھے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن کو ان کی پیٹھ کے پیچھے لے کر جو بیٹھا اس نے قرآن کی بے ادبی کی کہ نہیں کی؟ اگر تقویٰ ہوتا، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسا کرتا؟ اس کو اللہ تعالیٰ سجاتے کہ میں اس کے پیچھے میں قرآن لے کر، قرآن ان کی پیٹھ کے پیچھے ہو جائے گی تو اس کا منہ ادھر کر کے بیٹھے گا، دوسری صف میں وہ ادھر منہ کر کے بیٹھے گا، ادھر پیٹھ والے کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ ایسی سوجھ بوجھ کب آئے گی؟ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی تو یہ سوجھ بوجھ آئے گی۔ آج کل ہمارے اندر ایسی سوجھ بوجھ ہے کیوں نہیں ہے؟ تقویٰ نہیں ہے اندر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ڈائریکٹ قرآن سے ثابت کرتے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو بندے اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے شعائر یعنی اللہ سے خاص نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نام ہے اور مسجدیں ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعظیم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو جو ہے اگر مدینہ پاک میں جاوے تو سلام آہستہ سے کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ میں، یہ سب آداب ہے کہ نہیں؟ وہاں جو کسی سے بات نہ کرے، زور سے کوئی بات نہ کرے، یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور اللہ کی جو ہے مسجد اللہ کے گھر ہے تو ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا تھا تو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا اور خود اٹھ کر کے اس کو صاف کیا۔ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، سامنے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور قبلے کی دیوار میں کس نے تھوکا ہے؟ آپ نے اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے صاف کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی قابل دیوار ہے۔ وہ ہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، دیوار میں کیا نماز پڑھے گا، لیکن اس کی بھی تعظیم ضروری ہے، اللہ کے گھر کی دیوار ہے، اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ تو ہم لوگ ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو یہ باتیں یہ آدمی کہ کیا یہ دیوار ہے تو کیا ہو گیا؟ ارے بھی دیوار اللہ کے گھر کی، تیرے گھر کی دیوار ہو اور اس میں کوئی ایسا کام کرے جو تجھے ناگوار ہو تو تو برداشت کرے گا؟ خیر،
تو یہ قرآن پاک کی آیت کیا بتلا رہی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کا اثر اور نتیجہ ہے۔ شعائر اللہ کے اندر قربانی کا جانور بھی ہے، قربانی کی جانور جو ہے وہ بھی شعائر اللہ میں ہے۔ اس کو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قربانی کے جانوروں کی ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھی طرح سے رکھنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا، ان کو جو ہے ذبح کرنے سے پہلے گھسیٹ کر نہ لانا بلکہ چارہ دکھا کر کے اس کو لانا، اس کو جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ کاٹنا، گلا ضرورت کے مطابق کاٹے، اس سے زیادہ کاٹے گا تو یہ اس کو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو خاص تعلق رکھنے والا جانور جو ہے اللہ کے نام پر قربان ہونے والا جانور، اور اس کو تم بغیر ضرورت کے کیوں کاٹ کر کے تکلیف دیتے ہو؟ ابھی وہ ٹھنڈا ہوا نہیں، اس کی کھال کیوں اتارتے ہو؟ ابھی ٹھنڈا ہونے دو اس کو۔ یہ سب احکام ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعظیم شعائر اللہ میں ہے، داخل ہے۔ اس لیے ہم لوگ ان قربانی کے دنوں میں یہ سب جو مسائل میں بیان کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ تعظیم شعائر اللہ ہے۔ اللہ کے شعائر جو ہے بہت ہے۔ رمضان کا مہینہ قابل تعظیم ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں ہوٹل کھلا رکھے گا، چاہے وہ جو ہے مسلمانوں وہ کا ایریا نہ ہو، تب بھی یہ اللہ کے نام اللہ کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والا رمضان جو ہے اس کی بے ادبی ہوگی۔ دین میں اس کو کھلا رکھے گا تو بے ادبی ہوگی، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس کو رات میں کھلا رکھے یا افطاری سے پہلے کھلا رکھے۔ بہرحال ایسے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا بہت زیادہ ادب کرنا۔ اللہ والے جو ہیں وہ کون ہے؟ اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور یہ دل کے تقوی کا نتیجہ اور اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے، زندہ تھے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں اتاری کہ نبی کے سامنے اپنی آواز تم اونچی مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا، اور آگے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے بے تکلفی سے جیسے باتیں کرتے ہو ایسے ایک بے تکلفی سے باتیں بھی مت کرنا، نبی سے ادب کرنا ان کا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بیکار کر دیا جاوے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، نبی کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ سے تمہارے اعمال بیکار کر دوں گا میں۔ ایسی آیتیں جو اسے آیت اتری تو ایک صحابی وہ گھر میں بیٹھ گئے، آتے ہی نہیں مجلس میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ فلاں صحابی کیوں نہیں آتے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کے گھر جا کر کے ان کے حال معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ گھر جا کر معلوم کر کے آئے کہ حضرت وہ تو ایسی بوری اپنے بارے میں ایسا سمجھتا ہے کہ میں تو دوزخی ہو گیا، اس لیے جو ہے کہ کیوں ایسا؟ ارے وہ تو اچھا آدمی، ایسا کہا کہ میری آواز بلند ہوتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے، تو میرا کیا ہوگا؟ وہ تو اس فکر میں ایسے ہے کہ وہ بس بہت زیادہ فکر میں آ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر کے تقوی کے لیے اس کو منتخب کر دیا ہے، ان کو تقوی کی صفت دے دی ہے۔ آواز نبی کے سامنے نیچی رکھنا یہ علامت ہے کہ دل میں تقوی ہے۔ یہ جو آداب ہے نبی کے لیے، تو جو ان کے نبی کی جو وارثین ہیں حقیقی معنی میں علماء ربانیین، علماء حقانین، بزرگان دین واقع میں حقیقت میں جو ہے جنہوں نے اپنے دل کی مکمل اصلاح کر کے امت کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی
جو ہے ان کی بھی تعظیم ضروری ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے، تو یہ شاعر اللہ میں ساری چیزیں داخل ہے۔ حضرت نے ایسی تشریح کی ہے شاعر اللہ کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سب کا ادب کرنا یہ علامت ہے تقوی کی۔ ایک علامت تقوی کی یہ بتائی ہے ان المتقین فی جنات وعیون کے بعد میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ متقی لوگ رات میں کم سوتے ہیں، زیادہ تر جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ نشانی اپنے اندر ہے کہ نہیں، دیکھ لو اب ہر ایک تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اٹھ جاتے ہیں۔ ارے کچھ تو جاگ لیتے ہیں ہم لوگ، عشاء تک تو جاگ لیتے ہیں رات کا یہ حصہ تو، لیکن اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی نہیں۔ قلیلاً کا لفظ ہے، رات کے تھوڑے حصے میں وہ سوتے ہیں اور زیادہ حصہ ان کا جو ہے جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ نشانی ان کی بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور اتنی عبادت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے آخری وقت میں، رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہوا مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ جیسے آپ کی شایع نشان میں نے عبادت کرنی چاہیے نہیں کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم لوگ اگر کوئی تہجد پڑھتا بھی ہے تو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پھر جو ہے بہت اونچا مقام پر سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں تو جو ہے میرا تو کون سا گناہ ہے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ ارے تیری تہجد بھی جو ہے قابل استغفار ہے، ہماری تہجد بھی قابل استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو وراء الورا۔ آج تک جتنے سارے دنیا میں انبیاء گزرے، جتنے بڑے سے بڑے فرشتے، انہوں نے جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر کے معنی بیان کیے ہیں مولانا منظور صاحب نعمانی نے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے۔ دنیا میں آج تک کتنے انبیاء گزرے، کتنے صحابہ گزرے، کتنے اولیاء اللہ گزرے، کتنے فرشتے، ملائکہ مقربین، بڑے بڑے فرشتے، انہوں نے جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے۔ ایک دن دل میں آیا کہ مجھے یہ اللہ اکبر کے معنی جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوئے اس کو مجھے یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اس کا ثواب ان کو پہنچانا چاہیے، مولانا منظور صاحب نعمانی کو، ان کو پہنچایا۔ اور سبحان اللہ جو ہے 33 مرتبہ پڑھا تو اس کے معنی علامہ طیبی نے ایسے بیان کیے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں۔ تو یہ بات میرے دماغ میں جو تھی تو میں نے کہا کہ یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اس کا ثواب علامہ طیبی کو اللہ پہنچا دیجیے۔ پھر میں نے سوچا الحمدللہ جو ہے نا اس کی معنی مولانا سعید احمد صاحب پالنپور نے توحید الوہیت اس سے ثابت کی ہے، الحمدللہ کے لفظ سے توحید الوہیت، اور رب العالمین سے توحید ربوبیت ثابت کی ہے۔ واہ رے واہ، وجد میں آ گیا میں تو، واہ کے واہ۔ مولانا جو ہے کہتے ہیں تمام کمالات، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ تمام خوبیاں کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سب سے بڑا کمال الوہیت کا ہے، تو سب سے بڑا کمال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ اسے ثابت ہوا کہ نہیں؟ تو توحید ثابت ہوئی، توحید الوہیت، الوہیت سب سے اونچا مقام، اس سے بڑا کوئی مقام ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تنہا اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ الحمدللہ سے نکلتا ہے۔ یہ مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری نے لکھا ہے، تو میں نے یہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھا، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا، مولانا سعید احمد صاحب کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیا۔ ارے کچھ ایسا کرو، اکیلے جو ہے لیٹے لیٹے بھی ہے کچھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کچھ تعلق تو پیدا کرو۔ کب تک ایسے رٹے ہوئے رہو گے اور بے تعلق رہو گے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں سرسری، دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، جان بوجھ کر دھیان دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور
کتنی دیر ہے؟ اچھا ابھی 5 منٹ باقی ہے. ابھی ایک بات اور سنو. یہ متقی لوگوں کی جو نشانیاں بتائی ہے دنیا میں کیا کیا ان کے اندر ہونا چاہیے اس کا اثر، اس میں ایک بات بتائی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور متقی لوگوں کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی، دونوں کا حق. وہ سمجھتے کہ میرے اکیلے کا اس میں حق نہیں ہے، میرے پاس مال ہے لیکن میرے اکیلے کا اس میں حق نہیں ہے، اس میں یہ بھی حقدار ہے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی، اور جو بیچارے غریب ہے لیکن مانگتے نہیں، شرماتے ہیں مانگنے سے، تو ان کا بھی حق ہے میرے مال میں، ایسا سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا اور دینا یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے. یہ متقیوں کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے. اوصاف متقیوں کے اللہ کیسے نکالتے ہیں مولانا جو ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی کے خاص اثرات میں سے یہ بھی اثر ہے کہ آدمی رات کو کم سوئے اور اس کی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت اور دعا اور استغفار میں گزارے، اور اس کے بعد بھی وہ مطمئن اور بے فکر نہ ہو، بلکہ رات اس طرح گزارنے کے باوجود اپنے کو خطا کار اور قصوروار سمجھتے ہوئے سحری کے وقت اپنے اللہ سے معافی اور بخشش ہی کا سوال کرے، معافی اور بخشش ہی کا سوال کرے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور دوسرا سوال نہیں معافی، یا اللہ معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی شان کے مطابق میں نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ میرا سجدہ بھی جو ہے ایسا خوش پھسا، آپ مجھے معاف کر دیجیے. یہ حالت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. متقی لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اور اپنی دن کی کمائی میں، یہ تو رات کا حال ان کا بتایا، اور اپنی دن کی کمائی میں ضرورت مند سائلوں اور مانگنے والوں اور ایسے بے دست و پاک کو جو معذور ہے کما نہیں سکتے ہیں ان کو حصے دار بنائے، تو وہ کہا جائے گا کہ متقی ہے. جو کسی بیماری یا کسی آفت کی وجہ سے ضروریات کے محتاج ہو گئے ہو اور بیچارے کما نہ سکتے ہو، معذور ہو، تو ایسو کو تلاش کر کر کے آدمی پہنچاوے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کو پہنچاوے. اور بعض ہمارے ایسے گزرے ہیں قابل کہ جس کو دیا اس کو بھی پتہ نہ چلے، چونکہ جو ہے حدیث میں کیا آیا ہے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو ایسا کیسے ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے؟ تو اس لیے وہ جس کو دیتے وہ سویا ہوا ہوتا، اس کے کپڑے میں جو ہے یہاں پیسے باندھ کر کے چلے آتے. وہ اٹھتا تو کہ یار بڑا بدی سے ایسا پیسہ بدی جیسے کوئی تو وہ ایسا چھپا کر کے صدقہ دیتے تھے. کتنی آخرت کی فکر ہوگی ان کو کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. آج ہم لوگ زبان کے بولنے میں کتنے بے فکری سے زبان استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی فضول باتوں کے ساتھ ساتھ گناہ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور بعض ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ دن میں جو کچھ بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جو بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ حساب لگاتے تھے کہ اس میں کون سا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہوئی، کوئی بیکار بات فضول بات تو نہیں ہوئی، کوئی لایانی بات تو نہیں ہوئی. یہ اس طرح سے اپنا حساب کر کے آئندہ کے لیے چوکڑا لگاتے تھے کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا ہے، آئندہ ایسی بات نہیں کرنا ہے. تو ہم لوگ زبان کو استعمال کرنے میں کوئی احتیاط نہیں. ارے تقوی کا مطلب یہ احتیاط والی زندگی، بولنے میں احتیاط، دیکھنے میں احتیاط، سننے میں احتیاط، سوچنے میں احتیاط، چلنے میں پکڑنے میں احتیاط، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی نہ ہو جاوے مجھ سے. یہ بات ہماری زندگی میں کب آئے گی؟ جب اندر تقوی ہوگا تب. اور یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے قرآن میں اس کے نسخے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اب اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو اشارہ کیا
کہ قیامت کے ہولناک مناظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تقوی کا حکم دینے کے ساتھ. مثلا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، یہ حکم دیا ہے. پھر آگے قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا بھوچال بڑی بھاری چیز ہے. شیء عظیم، بڑی بھاری چیز ہے. قیامت آئے گی، اس وقت کیا ہوگا ابھی تو سب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. جب آئے گی تب پتہ چلے گا کیسا. ہر ایک نفسی کے عالم میں ہر ایک نفسی، کسی کو اپنے ماں باپ کی بھی فکر نہیں، اپنی بیوی کی فکر، اپنے اولاد کی فکر نہیں، اپنی خود کی فکر ہوگی. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قیامت کی فکر نصیب فرماوے، قبر کی فکر نصیب فرماوے. اور آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ابھی موقع ہے جس کا وضو ہو، جو ہے مجلس پوری ہونے کے بعد میں ترتیب سے پہلی سب میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اس نیت سے کہ میرے زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں میں ان سے سچی توبہ کروں. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے ندامت کے ساتھ میں جتنے گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے، جوانی میں کیسے کیسے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، کیا ہوگا میں نے اگر سچی توبہ نہیں کی تو یہ گناہوں کی سزا مجھے ہوگی، ضرور ہوگی. میں کیسے بھگتوں گا. دیکھو بڑے گناہ جو ہیں کبائر، ان کے لیے توبہ شرط ہے. توبہ نہیں کی تو اس کو سزا ہوگی اس کو. اور توبہ سچی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گی، پھر سزا نہیں دے گی. تو سچی توبہ کر لو. ابھی آج موقع ہے تو اس کے لیے عمل کرنے کے لیے فوری طور پر آدمی عمل کرے گا تو عمل ہو جائے گا، اور ادھار رکھے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ لوگ یہاں آتے اسی لیے ہے تاکہ ایسی قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لاوے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. تقوی کی صفت آئندہ گناہوں سے بچنا ہے، اور جو ہو گئے اس سے معافی مانگ لینی سکتی. آئندہ کے لیے پکا عہد کرنا ہے، بس یہ کام کر لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عملت لحلمي عملت كثيرا وها